اور دوسرا سوال جہاں تک موسیقی کا ہے، دیکھیے اس کے اندر روایات دونوں طرح سے ملتی ہیں۔ بہت ساری روایات وہ ہیں جس سے موسیقی اور آلات موسیقی کا ممنوع اور حرام ہونا ملتا ہے۔ بہت ساری روایات وہ ہیں جس میں جواز کا پہلو نکلتا ہے، جیسے دف کی اجازت روایات میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور دیگر صحابہ اور صحابیات سے منقول ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ عمل ہوا، وہ بھی منقول ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں علماء نے تطبیق اور موافقت کی ہے۔ نہ تو مطلقاً اسے حرام اور ناجائز کہا جائے گا، اور نہ ہی میں مطلقاً موسیقی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک، چونکہ اس پر علماء کی دو آراء موجود ہیں، فی زمانہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے قدیم علماء جو ہیں ان کی آراء بھی موجود ہیں۔ جس طرح کے قوالی کی صورت میں ایک موسیقی اور آلات موسیقی کا استعمال موجود ہے، تو وہ بھی صرف دف کی صورت میں نہیں ہے بلکہ دیگر آلات موسیقی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یوں میں عرض کروں گا کہ وہ موسیقی جو انسان کے اندر نفس کو اور ہوائے نفس کو ابھارے اور ہیجان کی کیفیت کو پیدا کرے، اور اس کے اندر کو اور اس کے جذبات اور فیلنگز کو شیطان کی طرف یا ہوائے نفس کی طرف یا خواہشات اور شہوات کی طرف لے کر جائے، تو یقیناً وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر موسیقی کے ساتھ کلام ایسا ہے جس کلام میں حمد الہی ہے، معرفت کے ہیں، بزرگوں کے عارفانہ کلام ہیں، نعت ہے، تو یا کہ اس کے اندر اچھی تعلیمات پائی جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آلات موسیقی کا استعمال ہے تو وہ بہت سارے علماء نے اس کو جائز لکھا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ کہ دونوں آراء بھی موجود ہیں اور دونوں قسم کے دلائل بھی موجود ہیں۔ باقی بھائی کی اس بات کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ موسیقی کی طرز پہ یا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی طرز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہم تخصیص کریں کہ یہ گانے کی ہے۔ ہاں، ہم اسے اس لیے گانے کی طرز کہہ دیتے ہیں کہ پہلے گانا بنانے والوں نے اس پر گانا بنا لیا۔ اب رہی یہ بات کہ نعت کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سوبریٹی، اس کے ساتھ اس کی پاکیزگی ہے، اس کی شائستگی ہے، اور اس کے ساتھ جو اسلام نے آداب اور اخلاقیات سکھائے پاکیزگی کے، تزکیہ کے، اگر ان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو پھر وہ طرز بھی جائز ہے، وہ موسیقی بھی جائز ہے۔ اور اگر اس سے ایک فحش کلامی یا اس سے ایک ایسا سرور اور ایسا کیفیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اسلامی آداب، ادب اور تعظیم اور پاکیزہ کلام کے موافق نہیں ہیں، تو پھر وہ یقیناً جائز نہیں ہوگا، وہ حرام اور ممنوع ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کے اندر علماء کی دونوں آراء موجود ہیں۔ اور اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بالکل میں نے سمجھیں کہ ایک عارف اور کامل کی بات عرض کر رہا ہوں نام لیے بغیر، ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ کیسا ہے؟ بعض منع کرتے ہیں قوالی کے ساتھ جو موسیقی ہوتی ہے، تو بعض منع کرتے ہیں، بعض جواز کی بات ہے، روایات دونوں طرف کی موجود ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جو بات کی وہ بات مجھے پسند آئی، میں چاہتا ہوں ناظرین تک پہنچ جائے۔ وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر ہے کہ جو موسیقی ہے وہ انسان کے جذبات کو ابھارتی ہے اور اس کی محبت کا جو قبلہ ہے اس کی طرف اسے یکسو کر دیتی ہے اور راغب کر دیتی ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انسان وہ موسیقی سن رہا ہے یا قوالی سن رہا ہے یا آلات موسیقی کے ساتھ کلام سن رہا ہے، کلام محبت پر مبنی ہے، وہ محبوب کے تذکرے پر مبنی ہے۔ اب اگر اس کا محبوب ہی باطل ہے یا مجاز ہے تو اس کی فیلنگز اور اس کے تمام تر احساسات کا رخ ادھر ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے منع ہے۔ اور اگر نہیں، میری بات ذرا پوری ہو جائے پھر آپ ضرور اپنی رائے دیجیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص محبت الہی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مستغرق ہے، ایسے میں وہ حمد، نعت اور عارفانہ کلام کے ساتھ آلات موسیقی سنتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت جذب کی پیدا کرتے ہیں کہ وہ محبت میں پکا ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، اس کی پرواز ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس کے لیے جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قوالی کے ساتھ موسیقی کو سننے کی اجازت دی انہوں نے ساتھ شرائط ذکر کی ہیں کہ کس کا سننا ہے۔ تو گویا یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے حکم؟ جی ہاں، عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا، عام آدمی کے لیے آپ ناجائز کہہ رہے ہیں؟
میں نے بزرگوں کی بات بیان کی ہے، میں خود تو ایک ناقص آدمی ہوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، یعنی عام آدمی کے لیے وہ موسیقی سننا ناجائز ہوگا جس کے ساتھ کلام بھی اچھا نہ ہو، جس کے اندر شائستگی بھی نہ ہو، اور وہ پاکیزہ کلام کے تقدس کو بھی پورا نہ کرتی ہو، اور اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دف یا وہ ہلکی موسیقی جو نعت اور حمد کے ساتھ ہے، وہ عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے۔ عام آدمی کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سوال ہے آپ کا، یہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے جس میں توضیح بیان کی جائے، آپ بیان اس میں بیان کی جائے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ نعت جب سنتے ہیں تو اس کی طرز پہ نہ جائیں، بلکہ اس ادائیگی کو دیکھیں کہ وہ سرکار کی شان میں کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن سننے والا یہ کہتا ہے کہ میں جب نعت سنتا ہوں تو مجھے وہ گانا ذہن میں آ جاتا ہے، میرا دھیان وہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو نعت پڑھنے والے کو، نوحہ پڑھنے والے کو، مرثیہ پڑھنے والے کو اسلام میں جو چیزیں ہیں، پہلے تو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ایسی طرز بنائے جو گانے سے ملتی ہو۔ پہلے تو یہ اس کو پڑھنے والے کو، اس کو ادا کرنے والے کو اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعت اتنی مقدس چیز ہے، نعت کے مقدس ہونے کی وجہ سے پہلے تو پڑھنے والے پر ایک شرعی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ ایسی طرز بنائے جس کا گانے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن حضور بات یہ ہے کہ اب اتنے موسیقار کہاں ہیں، دھن بنانے والے میوزیشنز جو نعت کی باقاعدہ دھنیں بنائیں۔ نعت جس طرح رواج پا چکی ہے اور نعت جس طرح گھر گھر پہنچ چکی ہے، نعت بچہ بچہ پڑھنے لگ گیا ہے، اب اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ میں اس کو طرز بھی باقاعدہ ایک نئی طرز لے کر آؤں۔ گانے بنانے والے ایک زمانہ لگاتے ہیں تو پھر کہیں گانا بنانے کے لیے کچھ نئی چیز دینے میں ہوتے ہیں، تو اہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں خواہ طرز وہ ہو کہیں ملتی جلتی، لیکن ایسے بہت مشہور و معروف گانے پر کہ جو بہت ہی لچر قسم کا گانا ہو، اس کے بجائے اگر کوئی ایسی دھن ہے تو اس کو مزید پاکیزہ اور شائستہ کر کے کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے اس کی اجازت دے دی جائے۔ یہاں مجھے 2-3 مجتہدین کے فتاوے جو ہے ذہن میں آ رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں نے عرض کیا جیسے کہ احتیاط کرے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کہیں شیبہ ہو جائے تو اس میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سا پڑھنے والے کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور سننے والے کو بھی احتیاط میں اس پر مفتی صاحب کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں، جو میں گزارش کر رہا ہوں، جو ایک سوال اٹھا رہا ہوں۔ اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ جس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نعت کی تعظیم، اس کا ادب اور اس کی شائستگی برقرار نہ رہے، اور سننے والوں کا ذہن نعت کی طرف منتقل ہونے کی بجائے گانے کی طرف منتقل ہو، تو وہ وہی صورت ہو جائے گی جو میں نے عرض کیا کہ جب دل کے اندر مجاز کی اور باطل کی محبت ہے اور وہ اسی طرف لے کے جا رہی ہے، یعنی وقت زیادہ گانا سننے میں گزرتا ہے، تو پھر یقیناً نعت کی وہ طرز سنی جائے گی تو دھیان ادھر ہی منتقل ہوگا، تو ایسی صورتحال ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اور اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بحث یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، مزید علماء کرام سے اور انہی علماء کرام سے مزید گفتگو اس موضوع پر کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک معاشرے کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یقیناً نعت عبادت کا درجہ رکھتی ہے کہ اور جو لو لگاتی ہے، جب آپ نعت سنتے ہیں تو جو کیفیات دیتی ہے، بلکہ یہ بھی جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر بحری جہاز سے جاؤ تو دنوں میں مدینے پہنچو، ہوائی جہاز سے جاؤ تو گھنٹوں میں مدینے پہنچو۔ یہ نبی کی نعت ہے جو کیفیت عطا کرتی ہے، جو لمحوں میں مدینے پہنچا دیا کرتی ہے۔ اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔